الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارا ایمان اللہ تعالی پر ہے اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پیش آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام دنیا کا وہ بنایا ہے جو انسان کو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اسباب اور اس کے نتائج کا نظام ہے، ایک ظاہری نظام ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام ہے جو انسان کو اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتا۔ اس کی خبر خدا کے پیغمبروں نے دی، اللہ کی کتاب سے اس کا علم ہوا، پیغمبروں کی تعلیم سے اس کا علم ہوا اور اس کو انسان اپنے سامنے اس کے آثار، اس کی نشانیوں کو انسان موجود پاتا ہے۔ بسا اوقات کسی شخص کے لیے ہلاکت کے سارے اسباب جمع ہو جاتے ہیں مگر پھر بھی وہ بچ جاتا ہے۔ کبھی کبھی حادثے پیش آتے ہیں، ہوائی جہاز کا حادثہ نہایت خطرناک ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ سارے لوگ انتقال کر گئے اور صرف ایک شخص بچ گیا۔ کبھی کسی عمارت کے ڈھیر میں دشمنوں کی بمباری کے نتیجے میں یا کسی اور حادثے کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں اور کوئی معصوم بچہ زندہ رہ جاتا ہے۔ تو یہ آثار و نشانات یہ انسان کے سامنے ہیں اور انسان ان سے سمجھ سکتا ہے اور عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ دستور کے مطابق چلتا ہے۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت، اللہ کے دستور میں تم ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جیسے دنیا میں یہ ہے کہ آگ انسان کو جلاتی ہے، پانی انسان کو ڈبوتا ہے، دھوپ اور سورج کی تمازت سے گرمی کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اعمال کے بھی اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں، ان سے بھی نتیجے پیدا ہوتے ہیں، مگر وہاں پر اعمال اور نتائج کے درمیان کا جو جوڑ ہے وہ ہمیں ویسا نظر نہیں آتا جیسا مادی چیزوں کا نظر آتا ہے۔ تو اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم ایمان لائے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، کہ جو کچھ انسان کو اپنے اعتبار سے خیر نظر آ رہا ہے، شر نظر آ رہا ہے، سب اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو کوئی بھی مصیبت پہنچنے والی چیز، جو کوئی بھی حالت پہنچتی ہے وہ اللہ کے حکم سے پہنچتی ہے۔ اسی لیے مسلمان کو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن سے بڑھ کر کسی کو مقام قرب عطا نہیں ہوا، قیامت کے روز جن کو مقام محمود سے سرفراز کیا جائے گا،
سارے انسانوں کی شفاعت کریں گے، اللہ کی ایسی حمد کریں گے جو آپ سے پہلے کسی کے دل میں وہ نہیں ڈالی گئی، اس کا القاء نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام بلند پر ہوتے ہوئے جب موسم میں کوئی تغیر اور تبدیلی نظر آتی، بادل سیاہ نظر آتے، بارش کے آثار زیادہ نظر آتے، یا اور بھی کوئی فکر کی تشویش کی بات پیش آتی، تو اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا تو آپ تیزی کے ساتھ نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ جو کچھ پیش آ رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے پیش آ رہا ہے، لہذا اللہ کی طرف رجوع کرو، اختیار کرو۔ ایسا نہیں کہ اسباب نہیں کیے، سارے اسباب کیے، ساری تدبیریں کی، لیکن اللہ سے رجوع کیا، کیونکہ اصل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب علیہ الرحمہ نے فرمایا، بلائیں تیر اور فلک کا ماں ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ ایک منظر کشی کی ہے انہوں نے کہ یوں سمجھو کہ جو حالات پیش آ رہے ہیں، بلائیں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، جو ناموافق حالات پیش آ رہے ہیں، یوں سمجھو کہ گویا یہ تیر ہیں جو چل رہے ہیں۔ اور کہاں سے چل رہے ہیں بھئی؟ زمین سے چل رہے ہیں؟ نہیں، آسمان سے چل رہے ہیں، یعنی اللہ کے حکم سے، اوپر سے ہے اس کا حکم، اوپر سے حکم دیا گیا ہے اس کا۔ تو فلک کما ہے، فلک یعنی آسمان کو بولتے ہیں، تو فلک گویا کمان کی طرح ہے جس سے تیر چل رہے ہیں، اور چلانے والا شہ شہاں ہے۔ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ کون چلا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے اصل۔ پھر کرنا کیا ہے؟ ان تیروں سے بچنا ہے، تو بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہ شہاں ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، جو تیر چلانے والا ہے اس کے قدموں میں آ جاؤ، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے۔ مفر یعنی بھاگنے کی جگہ، فرار ہونے کی جگہ، کوئی فرار ہونے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں ہے، کوئی بچنے کی جگہ نہیں۔ ان سے بچنا ہے تو جو تیر چلانے والا ہے اس کے قدموں میں پڑ جاؤ، بس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی میں، تری میں جو بگاڑ اور جو فساد رونما ہوا ہے، یہ لوگوں کے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے، لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تم آگ جلاؤ گے، گرمی پیدا ہوگی۔ تم کسی باندھ کو، جو ڈیم کا باندھ ہوتا ہے، تالاب کا باندھ ہوتا ہے، بند ہوتا ہے، اس کو اگر تم توڑ دو گے تو پانی آ جائے۔ ایسے ہی جو تم عمل کرتے ہو، اس عمل کے نتیجے میں یہ فساد ہے، اور اس کا تھوڑا اثر یہاں ظاہر کیا جاتا ہے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، مگر کس لیے ہے یہ؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ لوٹ کر آ جائیں لوگ، اللہ کی طرف لوٹ کے آئیں۔ لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ، کسی کام کے کرنے کی طاقت قدرت بغیر اللہ کی توفیق کے نہیں ہے، اور کوئی پناہ کی جگہ، کوئی نجات کی جگہ، کوئی بچنے کی جگہ نہیں ہے اللہ سے بھاگ کر کے، سوائے اس کے کہ اللہ کے پاس آ جاؤ، اللہ کے قدموں میں پڑ جاؤ، اللہ کی طرف رجوع اختیار کرو۔ تو ہم لوگ حالات کا سامنا کر رہے ہیں، سب سے اہم چیز رجوع الی اللہ، اسی وجہ سے کرنے کے کام ہیں۔ اور میں تو بار بار عرض کرتا رہتا ہوں کہ بھائی ہم لوگ کرنے کے کام نہیں کر رہے ہیں، مگر سارے کاموں کے لیے جو برقی ہے، توانائی ہے، کرنٹ ہے، جس کے بغیر ساری مشینیں رک جاتی ہیں، وہ ہے اللہ سے تعلق۔ حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی کے اشعار ہیں، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، تو ہے مومن تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر، شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام، نافع و ضار جز اللہ نہیں ہے کوئی، نفع دینے والا، نقصان پہنچانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے،
نافع و غار جز اللہ نہیں ہے کوئی. تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام؟ جب تو موحد ہے تو پھر یہ شرک کیوں کر رہا ہے؟ دوسروں کے متعلق کیوں ڈر رہا ہے کہ نفع وہ دے گا نقصان وہ دے گا؟ امید دوسروں سے ہے، ڈر دوسروں سے ہے. تو ہے مومن، تیری کیوں غیر پہ جاتی ہے نظر؟ شرم کی بات ہے واللہ غیرت کا مقام. نافع و غار جز اللہ نہیں ہے کوئی. تو موحد ہے تو پھر شرک سے تجھ کو کیا کام؟ نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس، نہیں اللہ پہ ہے تیری نظر صد افسوس. تجھ کو گھیرے ہوئے رہتے ہیں اسی سے اوہام. اللہ پہ نظر نہیں ہے، اسی لیے سب کا ڈر بیٹھا ہوا ہے. سارے اوہام، سارے خوف، سارے ڈر بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پر نظر نہیں. تو میرے دوستو بس اصل چیز تو یہی ہے. اور اس کے ساتھ پھر عمل، وہی تعلیم ہے پوری سیرت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہی ہمارے لیے نمونہ ہے. اور کیا ہے نمونہ ہمارے لیے؟ قرآن ہے، اور قرآن کا عملی نمونہ حضور کی مبارک زندگی ہے. اور حضور نے جہد و عمل کی زندگی گزاری ہے، مگر اللہ سے مضبوط تعلق کے ساتھ. ہمارا تعلق کمزور ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے جیسے کرنٹ نہ ہو، پنکھے لگے ہوئے ہیں، ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے، لاؤڈ اسپیکر لگا ہوا ہے، کرنٹ چلا جائے تو بھائی سب کچھ ہے مگر پھر بھی کچھ نہیں ہے. سب کچھ ہے مگر روشنی نہیں ہے، ہوا نہیں ہے، آواز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ ایک چیز نہیں ہے، کرنٹ نہیں ہے. ایسے ہی اللہ سے تعلق وہ کمزور ہو گیا.